صبح بہارے کو صبیحہ خانم کے پاس چھوڑنے سے قبل اس نے ایک موبائل فون بما سم خرید کر اسے ایکٹیویٹ کروا دیا۔ کیا میں تمہارے ساتھ ہاسپٹل نہیں جا سکتی؟ بہارے خفا ہوئی تھی۔ وہ دونوں صبیحہ خانم کے گھر جا رہی تھیں۔ تم نے کہا تھا کہ تم اچھی لڑکی بن کر رہو گی اور میری ساری باتیں مانو گی۔ اوکے، میں کیا کر رہی ہوں؟ بہارے فوراً دھیمی بولی۔ اچھا، یہ فون اپنے بیگ میں رکھو، میں تمہیں اس میں کال کروں گی، اور چاہو تو اسے عائشہ کو بھی کال کر لینا۔ بہارے نے فون اس کے ہاتھ سے تھاما، اسے الٹ پلٹ کر دیکھا اور پھر شکریہ کہہ کر اپنے گلابی پرس میں ڈال لیا۔ چھوٹا سا بیگ، مگر اس میں وہ دنیا جہاں کی چیزیں لیے پھرتی تھی۔ کنگھی، کینچی، اس کے پرس میں سب نکلتا تھا۔ بہارے کو صبیحہ خانم کے گھر چھوڑ کر وہ دوبارہ ٹیکسی میں آ بیٹھی جسے وہ انتظار کرنے کا کہہ کے گئی تھی۔ آج مسز عبداللہ وغیرہ نے بھی آ جانا تھا، سو بہارے کو کمپنی رہے گی۔ وہ اسپتال کے رستے میں تھی جب فون بجنے لگا۔ وہ جو کھڑکی کے باہر انقرہ کی بھاگتی دیواریں دیکھ رہی تھی، چونک کر فون کی طرف متوجہ ہوئی۔ اماں کالنگ۔ حیا، واپسی کا کیا پروگرام ہے؟ چھوٹتے ہی انہوں نے فوراً پوچھا۔ ایک تو اس کے گھر والوں کو اس کی واپسی کی بہت فکر تھی۔ سکون سے نہیں رہنے دینا انہوں نے مجھے۔ ابھی ایک ہفتہ اور لگے گا۔ اب آ بھی جاؤ۔ روہیل کا ولیمہ۔ اماں، یہ وہی نتاشا نہیں ہے جس کی وجہ سے گھر میں طوفان آ گیا تھا؟ اب وہ اتنی امپورٹنٹ کیوں ہو گئی ہے کہ اسے ساری دنیا سے ملوانے کے لیے آپ کو اتنی جلدی ہو رہی ہے؟ اسے ابھی تک اماں اور ابا کا نتاشا کو قبول کرنا ہضم نہیں ہوا تھا، اسی لیے تو چاہتے ہیں جو لوگ باتیں بنا رہے ہیں ان کے منہ اسی طرح بند کروا دیں۔ وہ گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ پھپھو ٹھیک ہی کہتی تھیں، وہ بیٹے ہوتے ہیں جن کے بارے میں باتیں بنانے والوں کے منہ بند کرنے کے لیے جتن کیے جاتے ہیں۔ بیٹیوں کو تو اپنی ساری جنگیں خود ہی لڑنی پڑتی ہیں۔ فون بند کر کے اس نے روہیل کو کال ملائی۔ ٹیکسی ابھی بھی سگنل پر رکی تھی۔ ہیلو جامعہ حفصہ، کیسی ہو؟ وہ دوسری جانب بہت ہی خوشگوار مون میں بولا تھا۔ میری بات سنو اور کان کھول کر سنو، وہ جواب میں اتنے غصے سے بولی کہ ادھیڑ عمر ٹیکسی ڈرائیور نے بھی بے اختیار بیکیو مرر سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ وہ چونکا۔ تمہیں اگر ولیمے کی اتنی جلدی ہو رہی ہے تو کر لو نا، میرے بغیر، بلکہ میری طرف سے آج ہی کر لو، مگر اماں ابا سے کہو مجھے بار بار واپس بلانا چھوڑ دیں۔ اچھا کیا ہو گیا یار؟ ریلیکس، میں تمہارے آنے تک کچھ نہیں کرنے لگا۔ بہت شکریہ، بعد میں بات کرتے ہیں۔ وہ اسے پکارتا رہ گیا مگر اس نے کال کاٹ دی۔ وہ اسپتال سے ذرا فاصلے پہ اتری تھی۔ پوری اسٹریٹ عبور کر کے آگے اسپتال تھا۔ وہ ارادتاً دکانوں کی شیشے کی دیواروں کو دیکھتی آگے بڑھ رہی تھی تاکہ اگر کچھ خریدنا ہو تو یاد آ جائے۔ ابھی وہ اسٹریٹ کے درمیان میں ہی تھی کہ ایک دم سے رکی۔ وہ ایک گفٹ شاپ پر تھی جس کے پاری سے کچھ دکھا تھا۔ وہ تیزی سے شاپ تک آئی اور گلاس ڈور دھکیل کر اندر داخل ہوئی۔ اس دوران اس نے ایک لمحے کے لیے بھی نگاہ اس سے نہیں ہٹائی، مبادا وہ اسے کھو نہ دے۔ اندر دروازے کی دائیں جانب ہی وہ چھت پہ نصب ایک ہک سے لٹکا ہوا تھا، ایک بہت ہی خوبصورت ساؤنڈ چائم۔ وہ گردن پوری اٹھائے ساؤنڈ چائم کے اطراف میں گھوم کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ 1 فٹ لمبا تھا۔ اوپر ایک سلور گولڈ پلیٹ تھی جس سے لڑیاں لٹک رہی تھیں۔ 5 لڑیاں دراصل لکڑی کی لکڑیاں تھیں جن کو سلور پالش کیا گیا تھا، باقی 5 لڑیاں کرسٹل کی تھیں۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر ہولے سے نازک کانچ کی لڑی کو چھوا۔ وہ اسٹک سے ٹکرائی اور لکڑی اور کانچ کی کوئی عجیب سی دھن بج اٹھی۔ موسیقی کی کسی بھی قسم سے مختلف و انوکھی سی آواز تھی۔ اس کے لمس سے لڑیاں جو گول گول دائرے میں گھومنے لگی تھیں اب آہستہ آہستہ ٹھہرنے لگیں، اور تبھی اس نے دیکھا اوپر کی سلور پلیٹ پہ انگریزی میں کدا تھا، موسٹ ایوری ہاؤس بی بولڈ اوپن لو، واٹ اباؤٹ لوائلٹی اینڈ اپریسیشن، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس نے زیر لب ان الفاظ کو پڑھا۔ اسے وہ واقعہ یاد تھا۔ ایک شخص اپنی بیوی کو صرف اس وجہ سے چھوڑنا چاہتا تھا کہ وہ اس سے محبت نہیں کرتا تھا۔ اس کے جواب میں یہ الفاظ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائے تھے کہ کیا ضروری ہے کہ ہر گھر کی بنیاد محبت ہی ہو؟ تو پھر وفاداری اور قدردانی کا کیا؟ مجھے یہ چاہیے۔ اس نے ایک دم جذبات سے مخمور ہو کر بہت زور سے سیلز گرل کو مخاطب کیا، اور پھر احساس ہوا کہ شاپ میں اکیلی ہی ہے، سو اتنا اوور ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے یہ پیک کر دیں، اس نے دھیمی آواز میں سیلز مین سے کہا۔ پورے 10 منٹ بعد جب وہ اسپتال میں اس کے پرائیویٹ روم میں داخل ہوئی تو ہاتھ میں پکڑے شاپنگ بیگ میں ونڈ چیم نفاست سے پیک کر کے رکھا تھا۔ السلام علیکم، اس نے عادتاً دروازہ بند کرتے ہوئے سلام کیا۔
مگر اگلے الفاظ لبوں میں ہی رہ گئے۔ جہان کمرے میں نہیں تھا، اس کا بستر خالی تھا۔ اس نے سب سے پہلے باتھ روم کا دروازے کو دیکھا جو ذرا سا کھلا تھا۔ جہان! پرس اور شاپر اس نے میز پر رکھتے ہوئے فکر مندی سے پکارا۔ جواب کہیں سے نہیں آیا تھا۔ اس نے باتھ روم کا دروازہ کھٹکھٹایا، پھر دھکیلا۔ بتی بجھی تھی، وہ وہاں بھی نہیں تھا۔ کدھر چلا گیا؟ وہ تعجب سے کاؤچ پر آ بیٹھی۔ شاید ڈاکٹرز ضروری چیک اپ کا یا ٹیسٹ کے لیے لے گئے ہوں۔ یہ سوچ کر ذرا تسلی ہوئی۔ کچھ دیر وہ یوں ہی بیٹھی رہی، پھر ونڈ چیمپ پیکنگ سے نکالا اور سنگل دروازے تک آئی جو باہر کھلتا تھا۔ اس کے عین اوپر دیوار پر ایک پینٹنگ آویزہ تھی۔ حیا نے وہ پینٹنگ اتاری اور میز پر رکھی اور ونڈ چیمپ اس کی رنگ اس کیل میں ڈال دی۔ ونڈ چیمپ کی چین دروازے کے سر پہ ختم ہوتی تھی اور اس سے سلور پلیٹ اور لڑیاں لٹک رہی تھیں۔ اس نے مسکرا کر پیچھے جا کر اپنے تحفے کو دیکھا جسے وہ صرف جہان کے لیے لائی تھی۔ اچھا لگ رہا تھا۔ ارتاش کے باعث ذرا سا حرکت میں گول گول گھومتا۔ دروازہ چونکہ سلائڈنگ والا تھا سو اس کے کھلنے پہ ونڈ چیمپ کا اس سے ٹکرانے کا اندیشہ نہ تھا۔ فون کی گھنٹی بجی تو اس نے فون پرس سے نکالا۔ اسلام آباد پنڈی کے لینڈ لائن کا کوڈ تھا۔ اللہ اللہ، آج تو رحیل مجھ سے قتل ہو جائے گا۔ ہیلو، اس نے فون کان سے لگایا۔ جی میڈم ایم ڈی کیسی ہیں آپ؟ اس لہجے کو وہ کیسے بھول سکتی تھی؟ اس نے کھڑے کھڑے بے اختیار بیڈ کی پائتی کو تھاما۔ کون بول رہا ہے؟ بظاہر لہجے کو پرسکون اور بے پرواہ رکھے اس نے سوال کیا۔ اسے کیسے ملا اس کا ترکی کا نمبر؟ وہ کوئی میجر احمد تو نہ تھا؟ آپ ہر دفعہ مجھے پہچان جاتی ہیں، اس دفعہ بھی پہچان لیا ہوگا۔ خیر آپ کی تسلی کے لیے ولید بات کر رہا ہوں۔ آپ ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے؟ حیرت ہے۔ وہ نڈھال سی جہان کے بیڈ کی پائتی پر بیٹھی بلیک میلر یہ خیال ہی ساری توانائی نچوڑ گیا تھا۔ حیرت نہ کریں، شکر کریں، جب تک میں باہر ہوں آپ کی عزت ہے۔ جس دن میں گرفتار ہو گیا اس دن آپ کی عزت کا کیا ہوگا؟ عزت دینے والا اور چھیننے والا اللہ ہے، جب تک وہ میرے ساتھ ہے مجھے آپ کی پرواہ نہیں۔ دبے دبے غصے سے وہ بولی تھی۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے آپ کوئی بھی مووی اٹھا کر اس میں میرا نام لگا کر پیش کر دیں تو کیا ساری دنیا یقین کر لے گی؟ انفیکٹ آپ جو کرنا چاہتے ہیں کر لیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ حیا میں آپ کو آخری موقع دے رہا ہوں، آپ لوگ میرے خلاف کیس واپس لے لیں اور جو پٹیاں آپ نے میرے خلاف سلمان انکل کو پڑھائی ہیں نا، وہ جس میں مجھے وہ ہیڈ اور گیٹنگ کو انوالو کر رہے ہیں، اس معاملے کو بھی یہیں ختم کر دیں ورنہ میں برا پیش آؤں گا۔ وہ ایک ایک لفظ چبا کر کہہ رہا تھا۔ تو ابا نے اس معاملے پہ بھی اس کو آڑے ہاتھوں لینا شروع کر دیا ہے، حیا نے سوچا۔ مثلاً کیا کر لیں گے آپ؟ اس نے پھر سے اپنے لہجے کو مضبوط بنانے کی کوشش کی، مگر دل کی سرزش نے زبان کو ذرا سا چھوا تھا، الفاظ لڑکھڑا گئے تھے۔ میں کیا نہیں کر سکتا اس ویڈیو کے ساتھ، میں جانتا ہوں آپ کتنی خوفزدہ ہیں، اس سے میں اس کی سی ڈی بنوا کر اسے آپ کے گھر کے سارے مردوں میں تقسیم کر سکتا ہوں۔ وہ شاید آپ کو کچھ بھی نہ کہیں مگر وہ دل سے آپ کی عزت کبھی نہ کر سکیں گے اور آپ رسوا ہو کر رہ جائیں گی۔ جہنم میں جاؤ، اس نے پھٹ پڑنے والے انداز میں کہا اور فون بند کر دیا۔ تبھی کانچ اسٹیل پر لکڑی کے باہم ٹکرانے کی آواز آئی۔ فضا میں ایک مدھر سا ارتعاش ہوا۔ وہ تیزی سے پلٹی۔ جہان بالکنی کے دروازے سے اندر داخل ہو رہا تھا۔ اس کا سر شاید ونڈ چیمپ سے ٹکرایا تھا۔ ایک نظر حیا پہ ڈال کے وہ مڑا، گلاس سائڈ بند کی اور پھر پلٹ کر بیڈ تک آیا۔ تم کہاں تھے؟ اس نے بمشکل خود کو سنبھالا۔ کہیں جہان نے سن تو نہیں لیا؟ پھر حیا کو دیکھا، گہری اندر تک اترتی نظر، اور پھر خاموشی سے بستر پر لیٹنے لگا۔ تمہیں یوں نہیں جانا چاہیے تھا، سسٹر کو بتا کر چلا کرو۔ تم بتاؤ، تم ٹھیک ہو؟ وہ اب تکیے کے سہارے لیٹے لیٹے بہت غور سے حیا کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ بس ایک پل لگا تھا اسے فیصلہ کرنے میں، وہ بیمار تھا، پھر اس کے دوسرے مسائل بھی تو تھے۔ کیا اب اسے ایک نیا ایشو کھڑا کر کے اس کو مزید بوجھل کرنا چاہیے؟ کیا وہ اتنی خود غرض تھی؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، اور یہ تمہارے لیے لائی تھی۔ اس نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے ونڈ چیمپ کی طرف اشارہ کیا جو جہاں سے ٹکرانے کے باعث ابھی تک گول گول گھوم رہی تھی۔ شکریہ۔ اس نے کرسٹل کے اس خوبصورت تحفے کو دیکھا تک نہیں، بس اسی طرح حیا کو کھوجتی نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ وہ ابھی تک بیڈ کے پائنتی کے ساتھ کھڑی تھی، اضطراری انداز میں انگلیاں مروڑتی، ذرا بے چین اور مضطرب سی۔ کیا گھر سے فون تھا؟ اس نے جیسے بہت سوچ سمجھ کر سوال پوچھا۔ حیا کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے کمرے کے باہر سے کچھ تو لازمی سنا تھا۔ نہیں، ولید لغاری کا تھا۔ اس نے سچ بول دیا۔ وہ ذرا سا چونکا۔ وہی؟
آئیبرو اٹھا کر ایک لفظی اختصار کیا۔ حیا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تم نے کہا تھا کہ آفس جایا کرو، سو میں نے آفس جا کر اس کی کچھ بدعنوانیاں پکڑیں اور ابا کو بتا دیا۔ وہ اسی لیے مجھے دھمکانے کے لیے بار بار کالز کر رہا ہے۔ لاپرواہی سے کہتے ہوئے اس نے ذرا سے شانے اچکائے۔ جہان کے چہرے پہ ناگواری ابھری مگر جیسے ضبط کر گیا۔ ابھی یہی کہہ رہا تھا؟ ہاں، مگر میں اس کی زیادہ دیر نہیں سنتی، 2-4 سنا کر فون رکھ دیتی ہوں۔ ابھی بھی پی ٹی سی ایل سے کیا تھا تو میں نے اٹھا لیا، ورنہ موبائل کے غیر شناسہ نمبر تو اب میں اٹھاتی ہی نہیں ہوں۔ کیا اس نے تمہیں کبھی موبائل سے فون نہیں کیا؟ اب کی بار وہ چونکی۔ کچھ تھا جہان کی آواز میں، کچھ ایسا جسے وہ کوئی نام نہ دے سکی۔ اگر تمہیں مجھ پر شک ہے تو میرا فون چیک کر لو جہان۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ میں نے شاید اس کا موبائل نمبر دیکھا تھا تمہارے موبائل میں، لیکن اگر مجھے تم پر شک ہوتا تو اسی وقت کہتا۔ اس کا موبائل نمبر؟ کدھر؟ حیا نے حیرت سے دوہراتے ہوئے اپنا موبائل اس کی جانب بڑھایا۔ جہان نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے فون تھاما، چند ایک بٹن دبائے اور پھر اسکرین کے سامنے کی۔ وہاں کال لاگ کھلا پڑا تھا، پچھلے ہفتے کی کوئی تاریخ تھی۔ کیا؟ حیا نہ سمجھی سے اسکرین کو دیکھنے لگی۔ وہاں کوئی غیر شناسا سا نمبر تھا جس پہ کال ٹائم آدھے گھنٹے سے ذرا اوپر کا تھا۔ یہ تو ارم نے کال کی تھی، یہ کس کا نمبر ہے؟ اس نے فون ہاتھ میں لے کر قریب سے لاک کو دیکھا۔ جہان بہت غور سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ حیا، یہ ولید کا نمبر ہے۔ لمحے بھر کو تو حیا کی سانسیں ہی تھم گئیں۔ وہ سانس روکے حق تک سی جہان کو دیکھنے لگی۔ تو وہ ولید تھا جس کے ساتھ ارم؟ اوف، مطلب ارم اور ولید، او گاڈ! مگر تمہیں کیسے پتا یہ ولید کا ہی نمبر ہے؟ جہان سے ایسے سوال پوچھنا بیکار تھا، پھر بھی وہ پوچھ بیٹھی۔ اس نے ذرا سے شانے اچکائے۔ جب سلمان ماموں اسپتال میں تھے تو ان کے فون پر اس کی کال آئی تھی، تب میں نے اسکرین پہ آیا اس کا نام اور نمبر دونوں دیکھے تھے۔ مجھے نمبرز کبھی نہیں بھولتے۔ اب تم بتاؤ، ارم کا اس معاملے سے کیا تعلق ہے؟ وہ ایک دفعہ پہلے بھی وہ تمہارا فون لے کر گئی تھی، مجھے یاد ہے اچھے سے۔ حیا کا سر چکرا رہا تھا، وہ نیم جان قدموں سے چلتی کاؤچ پر آ بیٹھی۔ ارم اس لیے اپنے گھر کا کوئی فون استعمال نہیں کرتی تھی، اس لیے نہیں کہ وہ پکڑی نہ جائے، بلکہ اس لیے کہ وہ ولید کے ساتھ پکڑی نہ جائے۔ بہت کچھ تھا جو اس کی سمجھ میں اب آ رہا تھا۔ ارم کا وہ پھر بولتی گئی، جو بھی اسے معلوم تھا بتاتی گئی۔ جہان خاموشی سے سنتا رہا۔ وہ چپ ہوئی تو بس اتنا بولا، مجھے ارم اور ولید میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، مجھے تو بس یہ بات کھٹک رہی ہے کہ اس نے بار بار تمہارا فون کیوں استعمال کیا؟ کیا تم مجھ پر شک کر رہے ہو؟ نہیں بھائی، وہ جیسے اکتایا، میں ارم کی بات کر رہا ہوں، بجائے کسی ملازم یا کسی دوست کا فون استعمال کرنے کے اس نے تمہارا ہی کیوں کیا؟ پتہ نہیں، مگر میں ارم سے بات ضرور کروں گی۔ وہ ٹیک لگا کر بالکل خاموش سی ہو کر بیٹھ گئی، جیسے کچھ سوچ رہی ہو۔ اس کی نظریں ون چیمپ کی لڑیوں پر مرکوز تھیں، مگر ذہن کہیں اور بھٹکا تھا۔ وہ ویڈیو کس نے دی ولید کو؟ کس نے بتایا ولید کو کہ حیا اس ویڈیو سے اس حد تک خوفزدہ ہو سکتی ہے کہ اس کو دبانے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے؟ حیا نے ہر جگہ سے ویڈیو ہٹوا دی تھی، مگر 2 جگہیں ایسی تھیں جو رہ گئی تھیں، ارم اور حیا کے لیپ ٹاپ میں۔ جس دن ویڈیو نیٹ پہ ڈالی گئی تھی، اسی دن ان دونوں نے اسے اپنے اپنے کمپیوٹر میں ڈاؤن لوڈ کر لیا تھا۔ ارم نے ہی ولید کو دی ہوگی، مگر اس طرح تم ارم کی اپنی بدنامی بھی ہوگی۔ پھر پتہ نہیں۔ جہان بیڈ پر تکیے کے سہارے لیٹا گردن اس کی طرف موڑے بغور اس کے چہرے کو اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا۔ وہ محسوس کیے بغیر گلاس ڈور کے پار دیکھتی کہیں اور گم تھی۔ جہان بہت تیزی سے صحت یاب ہو رہا تھا، ٹھیک سے چل پھر بھی سکتا تھا۔ اس کا اپنا خیال تھا کہ وہ بغیر رکے 2 میل تک بھاگ سکتا ہے، مگر ایسا کرنے کی اسے اجازت نہیں تھی۔ البتہ وہ بستر پر لیٹنے سے سخت بیزار ہوتا تھا۔ اس صبح وہ اسے اسپتال میں واک کرنے لے گئی۔ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چلتا رہا، پھر یہ وہی سفید ٹوپی اور نیچے اسپتال کا ہلکا نیلا ٹراؤزر اور شرٹ۔ عام دنوں کی نسبت وہ ذرا آہستہ چل رہا تھا، مگر اب تو اسے خود بھی لگنے لگا تھا کہ جہان بالکل ٹھیک ہے۔ اس روز ہم فون نمبرز کی بات کر رہے تھے، تمہیں پتہ ہے مجھے نمبرز بھول جاتے ہیں، بلکہ یاد ہی نہیں رہ سکتے۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ واک کر رہے تھے جب حیا نے کہا۔ جہان نے جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے قدم اٹھاتا رہا۔ صبح کی ٹھنڈی ہوا گھاس کے تنکوں کے اوپر بہہ رہی تھی، پرندوں کے مدھم نغمے اور درختوں کے پتوں کی کھڑکھڑاہٹ، سب کچھ بہت پرسکون تھا۔ اتنا سکون کہ وہ اپنے سارے مسائل پریشانیاں بھلا کر اس ماحول کا حصہ بننا چاہتی تھی۔ میں نے اس رات تمہیں اسی لیے کال نہیں کی تھی کیونکہ میرے
دوسرے فون پر تمہارا نمبر نہیں تھا اور زبانی نمبر یاد نہیں تھا۔ میرے پاس عثمان شبیر کا کارڈ تھا، سو انہیں فون کیا۔ ساتھ ہی اسے سفیر والی بات کا خیال آیا، مگر وہ ابھی اسے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، سو اسے بات کے لیے اٹھا رکھا۔ اچھا، جہان نے سر اس بات میں سراسا ہلایا، جیسے اس سارے معاملے سے اسے کوئی دلچسپی ہی نہ ہو۔ اور میں ولید کے ساتھ اس لیے بیٹھی تھی کیونکہ میں اسے رشتہ بھیجنے سے منع کرنا چاہتی تھی، مگر وہ میری غلطی تھی۔ مگر اب میں نے زندگی سے یہ سیکھ لیا ہے کہ ہمیں پسند سب کو کرنا چاہیے، لیکن اعتبار بہت کم لوگوں پہ کرنا چاہیے۔ کیا دیکھ رہے ہو جہان؟ اپنی رو میں بولتے اسے احساس ہوا کہ جہان رک کر ذرا سا رخ موڑے جنگلے کے پار سڑک پہ کچھ دیکھ رہا تھا۔ حیا نے اس کی نگاہوں کا تعاقب کیا۔ وہاں درختوں کے ساتھ پولیس ایک جگہ کو فیتہ لگا کر سیل کر رہی تھی۔ لوگوں کا ذرا سا رش فیتے کے اطراف میں جمع ہو رہا تھا۔ حیا نے ابھی ذرا آگے کو ہو کر دیکھا۔ وہاں زمین پر ایک شخص چت گرا پڑا تھا، ہاتھ میں پستول، کنپٹی پہ گولی کا نشان اور ڈھیر سارا خون۔ اللہ اللہ، اپنے ہاتھ کو بے اختیار لبوں پہ رکھا۔ اپنی جان خود لے لینا، مایوسی کی انتہا۔ کیوں کرتے ہیں کچھ لوگ ایسا؟ نہیں، جہان نے اسی منظر کو دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ میرا نہیں خیال کہ یہ خودکشی ہے، کسی نے اس کو قتل کر کے لاش کے ہاتھ میں پستول دے دیا ہے۔ اللہ اللہ، یہ شکی مزاج آدمی۔ اور تمہیں کیسے پتا کہ یہ خودکشی نہیں قتل ہے؟ حیا نے پوچھا۔ وہ پوری اس کی طرف گھومی۔ جہان نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ یہی بات، پستول اس کے ہاتھ میں ہے۔ ہاں تو یہی بات ظاہر ہے کہ خودکشی کی ہے اس نے۔ ایک تو ایسی عقل مند بیوی اللہ ہر ایک کو دے۔ جہان نے بہت افسوس بھری نظروں سے اسے دیکھتے نفی میں سر ہلایا۔ حیا کی آنکھوں میں ناراضگی ابھری۔ مطلب؟ نیوٹن کا تھرڈ لا آف موشن تو پڑھ رکھا ہوگا تم نے۔ اب مجھ کم عقل کو کیا پتا کہ نیوٹن کون تھا؟ وہ اسی خفگی سے بولی۔ ہاں بالکل، تمہیں تو اتنا بھی نہیں پتا ہوگا، بہرحال جو بھی تھا اس نے ایک قانون دیا تھا۔ ہاں یاد آیا، نیوٹن وہی تھا نا جس کے سیبوں کا کاروبار تھا؟ اب کہ اس نے ذرا معصومیت سے پوچھا۔ جہان نے ایک بے ساختہ مسکراہٹ لبوں پر روکی۔ ہاں بالکل وہی تھا۔ بہرحال اس کا تیسرا قانون کہتا ہے کہ ہر ایکشن کا ایک برابر اور مخالف ری ایکشن ہوتا ہے۔ جب انسان گولی چلاتا ہے تو گولی آگے اور گن پیچھے کو جھٹکا کھاتی ہے۔ خودکشی کرنے والے نے چونکہ خود کو ہٹ کیا ہوتا ہے، اس لیے بمشکل 20% خودکشیوں میں پستول ڈیڈ باڈی کے ہاتھ میں رہتا ہے، ورنہ عموماً وہ اس انسان سے 30 سینٹی میٹر کے فاصلے پر جا گرتا ہے۔ اچھا، مگر ہو سکتا ہے کہ یہ ان 20% کیسز میں سے ایک ہو؟ وہ بھی ہار ماننے والی میں سے نہیں تھی، مگر وہ سن ہی نہیں رہا تھا۔ دوسری بات یہ جو اس کا زخم کا نشان ہے، یہ ذرا فاصلے سے آیا ہوا لگتا ہے۔ خودکشی میں انسان کنپٹی پہ پستول رکھ کر چلاتا ہے اور اس کا نشان بالکل مختلف ہوتا ہے۔ پولیس آفیسر اب ڈیڈ باڈی کی تصاویر بنا رہے تھے، ایک آفیسر جائے وقوع کا جائزہ لینے میں مصروف تھا۔ تیسری بات، اگر گولی اس نے خود چلائی ہے تو ہاتھ پہ گن پاؤڈر ضرور گرا ہوگا، اور اگر میں ذرا قریب سے دیکھ پاتا تو تمہیں مزید ثبوت لا کر دیتا، مگر تم تب بھی نہ مانتی۔ تم بھی تو نہیں مانتے؟ اس نے شانے ذرا سے اچکائے اور واپس مڑ گئی۔ اس کا موڈ آف ہو چکا تھا۔ جہان سر جھٹک کر اس کے ساتھ چلنے لگا۔ اس نے اتنا کچھ کیا مگر وہ اب بھی یہ ماننے کو تیار نہ تھا کہ اس کی بیوی عقل مند ہے۔ چلو، کبھی کسی دن وہ اس پہ یہ ضرور ثابت کرے گی کہ جہان سے زیادہ اسمارٹ ہے۔ کبھی نہ کبھی تو ایسا موقع ضرور آئے گا۔ آج شام وہ بہارے سے مل کر واپس آ گئی تھی۔ جہان کو ذرا سا بخار تھا، سو وہ اس کے پاس رکنا چاہتی تھی۔ جہان نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، البتہ بہارے نے ذرا سا منہ بنایا تھا۔ رات تک جہان کا بخار قدرے اتر گیا تھا۔ اس نے ایک دو دفعہ کہا بھی کہ وہ چلی جائے، مگر اب وہ ہوٹل جا کر کیا کرتی؟ خواہ فکر لگی رہتی، سو وہیں کاؤچ پر بیٹھی رہی۔ گلاس ڈور کے آگے سے پردہ ہٹا ہوا تھا، باہر سے آتی چاندنی سے دروازے کے اوپر لٹکتا ونڈ چائم چمک رہا تھا، یوں جیسے قطرہ قطرہ چاندنی پگھل کر اس کی لڑیوں سے ٹپک رہی ہو۔ جہان کافی دیر سے دوا کے زیر اثر پرسکون سوتا رہا تھا۔ وہ وہیں کاؤچ کے سرے پر ٹکی اس کو دیکھ رہی تھی۔ عبایا بھی ساتھ ہی رکھا تھا، جامنی قمیص کے اوپر اس نے شاکنگ پنک دوپٹہ لیا ہوا تھا۔ جہان کا موبائل اس کے سرہانے سائڈ ٹیبل پہ رکھا تھا۔ اس کو دیکھتے ہوئے اسے بار بار ارم اور ولید کا خیال آ رہا تھا۔ جہان نے کہا تھا کہ اس نے پھپھو کو حیا کے نمبر سے کال کرنے کے لیے اس کا فون اٹھایا تھا، مگر پھر بھی کال ملا کر بند کر دیا۔ شاید اس نے ویسے ہی اس کا فون چیک کیا ہو، شاید اسے ایسے کاموں کی عادت تھی، اور اگر وہ اس کا فون چیک کر سکتا تھا تو وہ بھی تو کر سکتی تھی۔ اس سے متبادل پاس ورڈ بھی معلوم تھا۔ جاسوس کی جاسوسی بھی دلچسپ کام تھا۔
اور پھر اسے جہان پہ کچھ ثابت بھی تو کرنا تھا۔ اس نے بنا کسی آہٹ کے جھک کر پیر جوتوں سے جدا کیے، پھر ننگے پاؤں اٹھی، بغیر چاپ کے دبے قدموں سے اس کے سرانے آ کھڑی ہوئی۔ اس کا فون پانی کے جگ اور گلاس کے ساتھ ہی رکھا تھا۔ جہان سو رہا تھا، آنکھیں بند ہوئے ہولے ہولے سانس لیتا۔ حیا نے ہاتھ فون کی طرف بڑھایا۔ ابھی وہ موبائل سے بالش بھر دور ہی تھا کہ ایک جھٹکے سے اس نے اس کی کلائی پکڑی۔ اوہ امی! بوکھلا کر کراتی وہ ایک دم پیچھے ہٹی۔ اس کی کلائی پکڑے جہان ذرا سا کونی کے بل اٹھا اور نیند بھری آنکھوں سے اسے دیکھا۔ کیا کر رہی تھی؟ وہ جیسے حیران ہوا تھا۔ اندھیرے میں بھی حیا کے چہرے پہ اڑتی ہوائیاں صاف نظر آ رہی تھیں۔ تم تو سو رہے تھے۔ وہ اتنی شاک تھی کہ پتہ نہیں کیا بول گئی۔ تم کر کیا رہی تھی یہاں؟ پانی پینے آئی تھی۔ اس کا سانس جیسے ابھی تک رکا ہوا تھا۔ جہان نے ایک نظر پانی کے جگ پر ڈالی، پھر گردن موڑ کر کاؤچ کی میز کو دیکھا جہاں پانی کی چھوٹی سی بوتل رکھی تھی۔ وہ گرم ہو گیا تھا، یہ ٹھنڈا ہے اس لیے یہ لینے آئی تھی۔ اس کی نگاہوں کا سفر دیکھتے ہوئے اس نے جلدی سے وضاحت دی۔ جہان نے خاموش نظر اس پر ڈالی، پھر اس کی کلائی چھوڑ دی۔ اس نے جلدی سے ذرا لرزتے ہاتھوں سے جگ سے پانی گلاس میں انڈیلا اور گلاس پکڑے واپس کاؤچ پر آ بیٹھی۔ آر یو شیور تمہیں پانی ہی چاہیے تھا؟ سر واپس تکیے پر ڈالے وہ اب بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ہاں آف کورس۔ اس نے ذرا سا شانے اچکاتے ہوئے گلاس لبوں سے لگایا۔ دل ابھی تک دھک دھک کر رہا تھا۔ یہ آدمی آخر سوتا کب تھا؟ ویسے اگر ادھر جگ نہ پڑا ہوتا تو تم کیا کہتی؟ وہ بہت دلچسپی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ پتہ نہیں وہ کیا سمجھ رہا تھا۔ ادھر جگ نہ ہوتا تو میں ادھر آتی ہی کیوں؟ وہ پانی کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھر رہی تھی۔ آدھا گلاس تھا مگر ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ بہارے کہاں ہے آج رات؟ وہیں نانی کے پاس۔ اس کو ساتھ لانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ وہ پھر سے کسی نئے جھگڑے کے موڈ میں لگ رہا تھا۔ چھوٹی سی بچی ہے، کیا کہہ رہی ہے تمہیں؟ اپنی بہن کی جاسوس ہے وہ، ایک ایک بات کی رپورٹ دیتی ہوگی ادھر۔ اگر میں اسے نہ لاتی تو زیادہ برا ہو سکتا تھا۔ سفیر نے اسے کہا تھا کہ وہ اپنا پاسپورٹ جلا دے تاکہ تم واپس آ جاؤ۔ اس نے خود مجھے بتایا ہے۔ گلاس میز پر رکھتے ہوئے اس نے اپنے تئیں ایک بڑی خبر دی تھی۔ اور تم نے یقین کر لیا؟ کیا مطلب؟ حیا کے لب حیرت سے کھلے کے کھلے رہ گئے۔ اس ٹانگ جتنی لڑکی نے تمہیں بے وقوف بنایا اور تم بن گئی۔ ویری اسمارٹ حیا۔ اس نے پھر سے انہی تعصب بھری نظروں سے حیا کو دیکھا۔ جہان اس کو سفیر نے کہا تھا۔ اس کو واقعی سفیر نے یہ کہا تھا، مگر جب وہ اپنا پاسپورٹ جلا چکی تھی تب، اور وہ بھی غصے سے، کیونکہ ایسی صورت میں مجھے واپس آنا پڑتا۔ بہارے نے تم سے جھوٹ نہیں بولا، اس نے صرف آدھی بات بتائی ہے۔ بچے ایسے گول مول بات کر دیتے ہیں۔ تم تو بڑی تھیں، تم ہی عقل استعمال کر لیتی۔ پھر وہی عقل کا تانا۔ مگر تم نے کہا تھا کہ وہ لالچی ہے۔ ہاں لالچی ہے، اسی لیے تو وہ نہیں چاہتا کہ عبد الرحمن واپس جائے۔ پاشا بے جیسے لوگ جب مشکل میں پھنستے ہیں تو ان کی ساری فیملی خمیازہ بھگتتی ہے۔ سب کچھ بیچ کر نامحسوس انداز میں ایک ایک کو باری باری اس ملک سے نکلنا ہوتا ہے۔ ایک ساتھ سب نہیں جا سکتے۔ بہارے نے کہا تھا کہ وہ سب سے آخر میں جائے گی اور عائشہ کے پاس ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا، مگر بہارے نے اپنا پاسپورٹ خود ہی جلا دیا۔ نتیجتاً سفیر کی پریشانی بڑھ گئی۔ ہمارے وہاں سے نکلنے کے بعد سب اسی کا تو ہوگا۔ ہوٹل میں شیئرز، گھر میں، اور کیا کیا نہیں دیا ہم نے اسے۔ وہ نہیں چاہے گا کہ میں یا پاشا بے کا کوئی بھی فرد واپس آئے، مگر وہ ہمارے پیچھے ڈروم بلاک تک بھی آیا تھا۔ میں اس لڑکی کو اس کی ذمہ داری پر چھوڑ کر گیا تھا، اسے تمہارے پیچھے آنا چاہیے تھا۔ بہارے نے تمہیں ایک طرف کی بات بتائی، اگر تم دوسری طرف کی بات سن لیتی تو اتنا مسئلہ نہ ہوتا۔ کاؤچ پر بیٹھی حیا کو لگا وہ اس دنیا کی سب سے کم عقل اور بے وقوف لڑکی ہے۔ اسے بہارے پر بالکل غصہ نہیں آیا۔ اپنی چھوٹی بلی سے وہ خفا ہو ہی نہیں سکتی تھی، مگر اسے خود سفیر سے بات کرنی چاہیے تھی، مگر نہیں۔ مسئلہ یہ بھی نہیں تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ وہ بہارے کو کپاتوکیا کے بارے میں بتا چکی تھی، مگر یہ بات وہ اس وقت جہان کو نہیں کہہ سکتی تھی۔ ایک دم سے اسے ڈھیر سارا رونا آیا تھا۔ میں نے وہی کیا جو مجھے صحیح لگا، بہت مشکل سے یہ کہہ کر، اور جہنم میں جاؤ تم سب کے الفاظ کو لبوں پہ روک کر وہ اٹھ گئی۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتی باہر آئی، وہیں غصہ یا دکھ میں جگہ چھوڑ دینے والی عادت۔ باہر کوریڈور میں ذرا آگے جا کر ایک بینچ تھی۔ وہ اس بینچ پہ دونوں کونیاں گھٹنوں پر رکھے ہاتھوں میں چہرہ چھپائے بیٹھ گئی۔ بار بار دل بھر آ رہا تھا شرمندگی کہ وہ جان گیا تھا کہ وہ اس کا فون چیک کرنے گئی تھی۔ بدتمیز، کبھی سوتا بھی تھا کہ نہیں؟ اتنی زور سے ہاتھ پکڑا۔ اس نے چہرے سے ہاتھ ہٹا کے کلائی کو دیکھا۔
اتنی سرخ بھی نہیں پڑی تھی مگر پھر بھی اسے رونا آ رہا تھا۔ اچانک دائیں جانب آہٹ ہوئی۔ حیا نے بے اختیار سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ کمرے سے نکل کر اس کی طرف آ رہا تھا تو یہ طے تھا کہ وہ ہر دفعہ اس کے پیچھے آئے گا۔ تم کیوں نکل آئے؟ جاؤ جا کر لیٹو، ابھی نرس نے دیکھا تو 100 باتیں سنائے گی مجھے۔ حیا پریشانی سے بولی تھی۔ جہان جواب دیے بغیر اس کے پاس بینچ پہ بیٹھ گیا۔ تم باہر کیوں آئیں؟ اس کی طرف چہرہ کیے وہ دھیمے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ کاریڈور میں روشنی تھی، سفید روشنی، کیونکہ تمہیں میں اندر بیٹھی بری لگ رہی تھی۔ ہاں خیر لگ تو رہی تھی مگر اتنی بھی نہیں کہ باہر آ جاؤ، میں برداشت کر ہی لیتا، وہ سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اگر اس وقت اس کے ہاتھ میں کوئی بھاری چیز ہوتی تو وہ اس کے پٹی والے سر پھاڑ دیتی۔ تم جاؤ میں یہیں ٹھیک ہوں۔ وہ رخ سیدھا کیے سامنے دیوار کو دیکھنے لگی۔ اب نیا مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ میرے مسئلے کبھی ختم نہیں ہو سکتے، میری زندگی بھی ایک پہیلی ہے جس کو میں کبھی حل نہیں کر سکتی۔ پتہ نہیں اسے اتنی مایوسی اور بیزاری کس بات پر تھی۔ تمہارا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے حیا؟ وہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ تم ایک بات سمجھ نہیں پا رہی کہ تم کسی چیز کی کتنی ہی صفائی کیوں نہ کر لو، اس پہ جالے پھر سے بن جائیں گے۔ یہ جو تم بار بار اسٹرگل کرتے کرتے تھکنے اور مایوس ہونے لگتی ہو نا، یہ اسی وجہ سے ہے کہ یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس فیز میں یوں بیزار ہو کر بیٹھ نہیں جاتے بلکہ خود کو منفی رد عمل سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صبر اسی چیز کا نام ہے، خود کو منفی رد عمل سے روکنا اور مثبت سوچ پہ جمائے رکھنا۔ جہان اس کو سمجھاتا رہا اور وہ سمجھ بھی رہی تھی۔ اور ہاں، پھر وہ اچانک بولا، میں نے اپنے فون کا متبادل پاس ورڈ ہٹا دیا ہے، اس نے کہا اور ایک دم سے سحر ٹوٹا۔ حیا جیسے کسی خواب سے جاگی، پھر ذرا سے شانے اچکائے اور واپس کاؤچ پر جا بیٹھی۔ جہان دھیمی مسکراہٹ سے اسے دیکھتا بیڈ کی طرف چلا گیا۔ حیا نے پھر گردن پھیر کر شیشے کے باہر دیکھا۔ ونڈ چیم کی پنکھڑیاں ابھی تک چاندنی میں نہائی ہوئی تھیں۔ صبح اس نے بہارے کی اچھی خاصی کلاس لی تھی۔ تم نے مجھے یہ تاثر دیا کہ سفیر نے تم سے یہ سب کہا تھا، جبکہ اس نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا۔ تم نے مجھے مس گائیڈ کیا۔ میرا مطلب وہی تھا، وہ منمنائی، مگر حیا اس کے سامنے کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہلتی سن ہی نہیں رہی تھی۔ تم نے جھوٹ بولا مجھ سے، تم نے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا۔ اچھا سوری، آئندہ نہیں بولوں گی۔ وہ بار بار اس کو سوری کرتی منانے کی کوشش کر رہی تھی مگر حیا خفا خفا سی سامنے صوفے پر جا بیٹھی۔ جہان کے سامنے اٹھائی جانے والی شرمندگی کا بدلہ کسی سے تو لینا تھا۔ کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ وہ اٹھ کر اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ حیا نے آئی برو اٹھا کر اسے دیکھا۔ نہیں، میں تم سے بہت خوش ہوں، اور اگر میں نے یہ سب عائشہ کو بتا دیا تو؟ اس بات پہ بہارے نے اپنی سب سے معصوم شکل بنائی اور بہت ہی ناسہانہ انداز میں بولی، اچھی لڑکیاں شکایت نہیں لگایا کرتے حیا۔ ہاں مگر اچھی لڑکیاں تھپڑ بہت اچھی طرح لگا سکتی ہیں، اور میں تمہیں بتا رہی ہوں کسی دن تم میرے ہاتھوں سے پٹو گی۔ بہارے لپک کر اس کے پیچھے آئی اور اس کی گردن میں بازو ڈال کر چہرہ اس کے گال سے لگا لیا۔ بہارے گل تم سے بہت پیار کرتی ہے حیا سلیمان۔ اچھا مکھن مت لگاؤ، مجھے ابھی جانا ہے، پھر میں شام میں آؤں گی۔ بہارے نے بازو ہٹا کر خفگی سے اسے دیکھا۔ میں اب تمہاری کسی بات کا یقین نہیں کروں گی۔ اپنی مصنوعی ناراضگی کو جاری رکھتے ہوئے وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اور چلو اب کچھ گفٹ لینے ہیں، میں نے نانی اور باقی سب کے لیے۔ میں اس چھوٹی چڑیل کے لیے کچھ نہیں لوں گی، بہارے نے ناک سکیڑتے ہوئے احتجاج کیا، مگر حیا نے رک کر اسے گھورا تو وہ سوری کہتے ہوئے ساتھ چل دی۔ کل جہان نے ڈسچارج ہونا تھا سو اس کو واپس کپا توکیہ چلے جانا تھا۔ یقیناً یہ مسز عبداللہ کی فیملی سے اس کی آخری ملاقات تھی اور ان 5 ماہ میں ان کی طرف سے دکھائے گئے خلوص اور مہمان نوازی کا بدلہ تو وہ نہیں اتار سکتی تھی، پھر بھی سوچا کچھ تحائف خرید لے۔ اس کے دیے گئے تحائف بھی اس کے پاس تھے اور تحفہ تو محبت کا وہ نشان ہے جس کی واپسی ضروری ہوتی ہے۔ نانی مسز عبداللہ اور مہر نے اپنے تحائف لیتے ہوئے اس سے کہا بھی کہ اس تکلف کی کیا ضرورت تھی، مگر وہ اس کی محبت میں مسرور بھی تھیں۔ عروہ کے لیے اس نے کینٹین پلانٹ کارٹونز کی کچھ DVD لے لی تھیں۔ اس معصوم بچی نے دھیمی آواز میں شکریہ کے ساتھ انہیں وصول کیا۔ دوپہر میں وہ جہان کی طرف چلی آئی۔ اس کے پرائیویٹ روم کا دروازہ کھولنے ہی لگی تھی کہ وہ اندر سے کسی نے کھولا۔ وہ رک گئی۔ اندر سے ایک ترک لڑکی باہر آ رہی تھی، ساتھ ہی کمرے کا منظر نمایاں تھا۔ وہ لوگ ایک معمر مریض کو بیڈ پر لٹا رہے تھے۔ حیا کا سانس جیسے کسی نے روک دیا۔ اس نے دوبارہ سے روم نمبر دیکھا۔ سسٹر میرا مریض کہاں ہے؟ ایک شناسا نرس دکھائی دی تو وہ دوڑ کر اس کے پاس گئی۔ پریشانی، فکر مندی یا خوف، کیا تھا جو اسے اس وقت محسوس ہو رہا تھا؟ وہ صبح ڈسچارج ہو گیا تھا۔ وہ حق تک سی نرس کو دیکھنے لگی۔
مگر اسے تو کل جانا تھا۔ ہاں مگر وہ ٹھیک تھا اور 3 ہفتے بعد تو بالکل پہلے جیسا ہو جائے گا۔ لیکن وہ گیا کہاں؟ اس بات پہ نرس نے شانے اچکائے اور ٹرے لیے آگے بڑھ گئی۔ حیا کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ وہ تھکے تھکے قدموں سے پلٹی اور واپس جانے لگی۔ اب کیا کرے گی؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ابھی کوریڈور کے وسط میں تھی کہ ایک دم کچھ یاد آیا۔ وہ بھاگ کر اس روم کی چوکھٹ تک واپس آئی۔ دروازہ ابھی تک نیم ہوا تھا۔ گلاس ڈور سامنے ہی نظر آ رہا تھا اور اس کے اوپر کیل میں وہی پینٹنگ آویزہ تھی۔ میرا ونڈ چائم تھا ادھر۔ باہر آتی نرس کو اس نے پھر روکا۔ میں نہیں جانتی، وہ اپنی ساری چیزیں لے گیا ہے۔ اور پتہ نہیں ونڈ چائم لے گیا یا نہیں، اسے کہیں پھینک دیا تھا۔ جہاز سکندر کا کچھ پتہ نہ تھا۔ یہ تو طے تھا کہ اسے دوبارہ کپادوکیا جانا تھا اور انقرہ دیکھنے میں تو اسے ویسے بھی کوئی دلچسپی نہ تھی، اس لیے وہ اسپتال سے نکل آئی۔ ہوٹل میں آنے کے بعد سب سے پہلا کام اس نے ارم کو فون کرنے کا کیا تھا۔ ارم، وہ ویڈیو ولید کو کس نے دی؟ تمہید کے بعد اس نے تیزی سے پوچھا تو ارم ایک ثانیہ کو خاموش ہوئی۔ جب سارے شہر میں پھیل سکتی ہے تو ہو سکتا ہے اسی ویب سائٹ پہ اس نے بھی دیکھ لی ہو۔ یو نو واٹ ارم، میں نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ میں کس ویڈیو کی بات کر رہی ہوں۔ ہمارے درمیان ایک ہی ویڈیو کا ایشو تھا اور ظاہر ہے تم اسی کی بات کر رہی ہو۔ جہنم میں جاؤ تم ارم، وہ سنبھل کر بات بنانا چاہ رہی تھی مگر حیا نے ٹھک سے فون بند کر دیا۔ اسے اس کا جواب مل گیا تھا۔ ارم نے ایک لمحے کو ریسیور کو دیکھا، پھر شانے اچکاتے ہوئے اسے واپس کریڈل پر ڈال دیا اور وہاں رکھا چائے کا کپ اٹھا لیا۔ یقیناً حیا کو معلوم ہو گیا تھا کہ وہ ویڈیو اس نے ہی ولید کو دی ہے، لیکن اب اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس کے پاس کھونے کو اب مزید کچھ نہیں رہا تھا۔ اس نے چائے کا کپ لبوں سے لگایا، گرم کڑوا سا مایہ اس کے اندر اتر گیا۔ جہنم میں جاؤں میں؟ نہیں حیا، یہ تم ہوگی جس کو اب اسی طرح بہت کچھ کھونا ہوگا جیسے میں نے بہت کچھ کھویا تھا، وہ بھی صرف تمہاری وجہ سے۔ اب اپنی دوائی کا مزہ تم خود چکھو گی۔ وہ دل ہی دل میں اپنی کزن سے مخاطب ہوئی۔ وہ دونوں چچا زاد بہنیں تھیں، فرسٹ کزنز، اور وہ بالکل ایسی ہی تھیں جیسی کزنز ہوتی ہیں۔ جب ماؤں کے تعلقات خراب ہوئے تو ان کے بھی ہو گئے، مگر جب فضا موافق ہوئی تو دونوں پھر سے ایک ہو گئیں۔ دوستی بھی ان کی بہت تھی اور بڑے سے بڑے فیملی کلیش کے بعد وہ پھر سے ایک ہو جایا کرتی تھیں۔ کزنز ایک بہت پیارا رشتہ جو بڑوں کی سیاست اور منافقت کی گرد میں بہت میلا ہو جایا کرتا ہے۔ پچھلے 2-3 برسوں میں ان کی ماؤں کے تعلقات خوشگوار تھے، سو ان کی دوستی بھی اپنے عروج پر رہی۔ اور یہ انہی دنوں کی بات ہے جب داور بھائی کی شادی بہت قریب تھی کہ وہ پہلی دفعہ ولید سے ملی۔ اس روز داور بھائی نے اسے یونیورسٹی سے پک کیا تھا مگر درمیان میں ایک کام آ پڑا تھا تو وہ آفس کی طرف آ گئے۔ ابا ان دنوں ویسے بھی آفس نہیں جا رہے تھے۔ داور بھائی بلڈنگ میں چلے گئے اور وہ باہر گاڑی میں بیٹھی رہی۔ تبھی کوئی اس کے پاس آ کر رکا تھا۔ وہ اسمارٹ گڈ لکنگ سا نوجوان داور بھائی کی کار کو پہچان گیا تھا، اس لیے خیریت پوچھنے رک گیا۔ جلدی جلدی ساری بات بتا کر ارم نے شیشہ اوپر چڑھا دیا۔ اگر جو بھائی نے دیکھ لیا تو وہ کسی لڑکے سے بات کر رہی ہے تو اس کی خیر نہیں تھی۔ وہ نوجوان چلا گیا مگر اسی دن شام میں اس نے اس کے لینڈ لائن پر فون کر دیا۔ ارم کی تو جان نکل گئی۔ پہلے تو وہ گھبرا گئی مگر اس نے بہت شائستگی سے بتایا کہ اس کا نام ولید ہے، وہ ان کے بزنس پارٹنر کا بیٹا ہے اور اس سے کچھ بات کرنا چاہتا ہے۔ اسی وقت ابا کی گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ وہ اگر فون رکھتی تو ولید دوبارہ کر لیتا اور تب ابا اٹھا لیتے کہ وہ اندر آنے ہی والے تھے، سو جلدی سے اس نے یہی کہا کہ وہ بعد میں بات کرے گی اور اتنی ہی جلدی میں ولید نے اس کا موبائل نمبر پوچھ لیا۔ ارم نے بنا سوچے سمجھے نمبر بتا دیا اور فون رکھ دیا۔ ابا جب تک اندر آئے وہ کمرے میں جا چکی تھی۔ دل ابھی تک دھک دھک کر رہا تھا مگر ولید نے پھر کبھی لینڈ لائن پہ فون نہیں کیا۔ وہ ابھی سے موبائل پہ فون کر لیا کرتا تھا۔ اس نے بتایا کہ اس کے والد اس کا رشتہ اس کے گھر میں کرنا چاہتے ہیں۔ وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ سلمان صاحب، زاہد صاحب یا فرقان صاحب میں سے کسی کی بیٹی کا ذکر کر رہے تھے، یا اگر وہ جانتا تھا تب بھی اس نے ظاہر کیا کہ وہ نہیں جانتا، لیکن اس کا خیال ہے کہ وہ ارم ہی تھی۔ شروع میں وہ کشمکش کا شکار رہی مگر پھر آہستہ آہستہ اس کا ذہن خوش گمانیاں بننے لگا۔ اسے اب ولید سے بات کرتے ہوئے کسی قسم کا ڈر یا خوف محسوس نہیں ہوتا تھا۔ بعض گناہ اس لمبی سڑک کی مانند ہوتے ہیں جس پہ کوئی اسپیڈ بریکر نہیں ہوتا۔ ان پہ چلنا شروع کرو تو بس انسان پھر چلتا ہی جاتا ہے اور جب تک کوئی بڑا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے وہ رک نہیں پاتا۔ ارم کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔
وہ حیا کے ہمراہ شاپنگ پر جانے کا پلان کرتی تو حیا کو وہیں کسی شاپ پر چھوڑ کر قریب کسی ریسٹورینٹ میں آ جاتی جہاں ولید کو اس نے بلوا لیا ہوتا تھا۔ ایسا موقع گو کہ ہفتے میں ایک بار آتا مگر آ ضرور جاتا۔ ولید ایک دو دفعہ ہی آفس گیا تھا، پھر نہیں گیا۔ اس کی فرقان صاحب سے کوئی ملاقات نہ تھی۔ آج کل ذرا فارغ تھا تو اور باقاعدہ کام شروع کرنے میں بھی ابھی وقت تھا، سو وہ اس کے لیے ڈھیروں وقت نکال لیا کرتا تھا۔ مگر پھر داور بھائی کی مہندی والے دن اس نے اماں کی زبانی سنا کہ عمیر لغاری اپنے بیٹے ولید لغاری کا رشتہ حیا کے لیے مانگنا چاہ رہے ہیں، اور ارم کو لگا وہ مٹی کا ڈھیر بن کے ڈھہ گئی ہے۔ اس کے بعد زندگی عجیب سی ہو گئی۔ وہ اس کی پہلی محبت تھا اور وہ اسے کسی اور کا ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ اس کو حیا سے جتنا برگزشتہ کر سکتی تھی اس نے کیا، اس کے نکاح کے بارے میں بھی بتایا، اور بظاہر ولید یہی کہتا تھا کہ وہ حیا میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، اور پھر اس کے نکاح کا اس کے والد کو علم ہوا تو یہ رشتہ والا معاملہ از خود دب گیا۔ مگر ارم محسوس کرتی تھی کہ وہ حیا کے بارے میں بہت سوالات کرتا تھا۔ وہ کیا کر رہی ہے، کدھر ہے، اس کی پسند ناپسند، اس کی کوئی کمزوری، وہ سب اتنے نامحسوس انداز میں پوچھا کرتا تھا کہ وہ بتا دیتی، مگر پھر بعد میں الجھ جاتی۔ وہ ولید سے کہتی رہتی تھی کہ وہ اس کے لیے رشتہ بھیجے اور وہ بس چند دن اور کہہ کے ٹال دیا کرتا، مگر اس کا انداز بتاتا تھا کہ وہ ارم سے زیادہ حیا میں دلچسپی رکھتا ہے، وہ اسی میں خوش تھی۔ سب سے بڑی بات جو ولید سے شادی کرنے کی تھی وہ یہ کہ اسے اسکارف سے نجات مل جائے گی، وہ اپنی مرضی کا پہن اوڑھ سکے گی، اسے ابا کا خوف نہیں ہوگا۔ آزادی ایک نعمت تھی جو اس جبری پردے کے باعث اس کی دسترس میں نہیں تھی۔ پھر ایک رات سب کچھ الٹ گیا۔ ارم اپنے کمرے میں کرسی پر بیٹھی آدھی رات کے بعد بھی ولید سے فون پر بات کر رہی تھی۔ کمرہ لاک کرنا وہ بھول گئی تھی، یا معمول سے یہ کام کر کے اس کا خوف کم ہو گیا تھا۔ یہ خوف واپس تب آیا جب اس نے ابا کو چوکھٹ پہ کھڑے دیکھا۔ گھبرا کر کھڑے ہوتے ہوئے ارم نے فون بند کر دیا، مگر وہ دیکھ چکے تھے۔ اس وقت کس سے بات کر رہی ہو؟ وہ سخت تیوروں کے ساتھ اس کی طرف آئے اور اس کے ہاتھ سے تقریباً موبائل چھینا۔ وہ کپکپاتے دل کے ساتھ ابا کو کال لاگ کھولتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اس نے ولید کا نمبر حیا کے نام سے سیو کر رکھا تھا۔ اس کی وہ تمام دوستیں جو چھپے دوست رکھتی تھیں وہ اپنے ان دوستوں کے نام لڑکیوں کے نام سے محفوظ کرتی تھیں۔ حیا سے اس وقت کیا کام تھا؟ انہوں نے نمبر دیکھا، پھر کڑی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، ٹائم کا فرق ہے، ان کی اتنی رات نہیں ہوئی۔ یہ حیا کا نمبر تو نہیں ہے، یہ پاکستان کا نمبر ہے، وہ نمبر چیک کرتے ہوئے بولے تھے۔ رومنگ پہ ہے اس کا فون ابا، یہ اس کا دوسرا نمبر ہے، وہ تھوک نکلتے ہوئے بمشکل کہہ پائی تھی۔ اسی وقت موبائل بجنے لگا۔ حیا سلیمان کالنگ۔ ولید اسے کال بیک کر رہا تھا۔ کبھی ایسی صورتحال پیش جو نہیں آئی تھی، سو وہ سمجھ نہ سکا کہ ارم نے ایک دم کال کیوں کاٹی۔ اسی لمحے اس نے بہت دعا کی کہ ابا کال نہ اٹھائیں یا ولید آگے سے کچھ نہ بولے، مگر ابا نے کال اٹھائی اور کچھ بولے نہیں۔ وہ ابا سے چند قدم دور کھڑی تھی، مگر اسے ولید کا ہیلو ہیلو کہنا سنائی دیا تھا۔ کون بول رہا ہے؟ وہ غصے سے بولے۔ دوسری جانب چند لمحے خاموشی چھائی رہی، پھر کال کاٹ دی گئی۔ ابا نے شعلہ بار نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے ایک بار پھر کال ملائی، مگر اس کا فون بند جا رہا تھا۔ یہ کوئی لڑکا تھا اور تم کہہ رہی ہو کہ حیا کا نمبر ہے؟ وہ اس پر غرائے تھے۔ سائمہ تائی بھی آواز سن کر ادھر آئی تھیں۔ ارم منمنا رہی تھی، مگر ابا اس کی بات نہیں سن رہے تھے۔ اگر حیا کے ساتھ اس وقت کوئی لڑکا تھا تو اس میں ارم کا کیا قصور ہے؟ اماں نے بات کو نیا رخ دینے کی کوشش کی، جس پہ ابا لمحے بھر کو شبہے میں آ گئے۔ ہو سکتا ہے حیا سبین کے گھر ہو اور سبین کے بیٹے نے فون اٹھا لیا ہو۔ لائے مجھے دے، فون میں پوچھتی ہوں حیا سے۔ مگر ابا نے اماں کو فون نہیں دیا، انہوں نے خود اپنے فون سے حیا کو کال کی۔ کسی سوکھے پتے کی طرح لرزتی ارم نے شدت سے دعا کی کہ حیا فون نہ اٹھائے یا پھر اسے بچا لے۔ پہلے تو اس نے واقعی فون نہیں اٹھایا، مگر دوسری بار ملانے پر اٹھا لیا۔ ابا اسی طرح غصے سے بھرے کھڑے اس سے پوچھنے لگے، اور حیا نے اس کی عزت نہیں رکھی، اس نے صاف انکار کر دیا۔ فون رکھتے ہی ایک زوردار تھپڑ ابا نے اس کے چہرے پہ مارا۔ تھپڑ سے زیادہ تکلیف دہ وہ الفاظ تھے جو انہوں نے اسے اور اس کی تربیت کو کہے تھے۔ وہ اپنی عزت اور مقام ابا کی نظر میں کھو چکی تھی، اور یہ سب کچھ صرف اور صرف حیا کی وجہ سے ہوا تھا۔ کیا تھا اگر وہ جھوٹ بول دیتی؟ کیا تھا اگر وہ اسے بچا لیتی؟ مگر نہیں، اس نے دوستی رشتے کسی کا بھی پاس نہ رکھا۔ اماں تھی جو ابا کے سامنے اس کا دفاع کرنے کی کوشش کر رہی، مگر ان کے جاتے ہی وہ بھی پھٹ پڑیں کہ اپنی اولاد کو سب سے بہت اچھے سے جانتی ہیں۔
زندگی اس کے بعد بہت تنگ ہو گئی تھی۔ اس کا انٹرنیٹ اور موبائل بند ہو گیا۔ دوستوں کے گھر جانے یا کہیں باہر جانے پر پابندی لگ گئی۔ اٹھتے بیٹھتے ابا کی ناراضگی، بے اعتباری سہنا سب بہت تکلیف دہ تھا۔ اور پھر ولید سے دوری۔ اس نے بس ایک دفعہ لینڈ لائن سے ولید کے لینڈ لائن پہ کال کر کے ساری صورتحال بتا دی تھی۔ پھر دوبارہ بات نہیں ہو سکی۔ ولید نے وہ نمبر ہی بدل لیا تھا۔ اب اس کے پاس بس اس کا آفیشیل نمبر تھا، جو ابا کے پاس بھی تھا۔ وہ اب کسی کے موبائل یا لینڈ لائن سے کال نہیں کر سکتی تھی کہ سب کے موبائل پوسٹ پیڈ تھے اور ابا سارے بل ایک دفعہ ضرور دیکھتے تھے۔ البتہ جب حیا اپنی دوست کی ڈیتھ پہ آئی تھی تو کچھ سوچ کر اس نے حیا سے تعلقات بحال کر لیے۔ وہ حیا کے موبائل سے ولید کو کال کرے گی تو حیا پھنسے گی، وہ نہیں۔ مگر جب حیا سب کے سامنے اپنا موبائل واپس لینے آئی اور اس کے جانے کے بعد ابا کی تفتیش اور ڈانٹ سہنا، اس سب نے اسے مزید ڈھیٹ بنا دیا۔ حیا کے جون میں واپس آ جانے کے بعد اسے جب موقع ملتا وہ حیا کا فون استعمال کر لیتی۔ بہت دفعہ تو حیا کو معلوم بھی نہ ہوتا تھا۔ جیسے سکندر انکل کی ڈیتھ اور سلمان چچا کی بیماری والے دن حیا اتنی مصروف اور پریشان تھی کہ اسے پتہ بھی نہ چلا، اور ارم فون استعمال کر کے واپس اسی جگہ پر رکھ بھی دیا کرتی تھی۔ پھر بھی اسے لگتا تھا کہ ولید اس سے بور ہو گیا ہے۔ شاید وجہ اس کی منگنی تھی، زبردستی کی منگنی، جو ابا نے فوراً کروا دی تھی۔ ان کو کیا لگتا تھا کہ وہ کسی کے ساتھ بھاگ جائے گی؟ وہ بھاگنے والوں میں سے نہیں تھی۔ اگر ولید اس کا ساتھ دیتا تو وہ اس کے لیے ابا اور بھائیوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو جاتی، مگر ولید ساتھ دیتا تب نہ۔ پھر بھی وہ اس سے بات کرنا ترک نہیں کر سکی تھی، اور پتہ نہیں وہ کون سا کمزور لمحہ تھا جب اس نے ولید کو اس ویڈیو کے بارے میں بتایا تھا۔ تب تک ویڈیو ہٹ چکی تھی، سو ولید اسے دیکھ نہ پایا۔ اسے پتہ تھا کہ یہ ویڈیو حیا نے ہٹوائی تھی، اور یہ بھی کہ حیا میجر احمد سے ملنے گئی تھی۔ حیا کا خیال تھا کہ کسی کو بھی نہیں پتہ، مگر اسے پتہ تھا۔ اس نے حیا کو اپنی کھڑکی سے اس گراؤنڈ کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا جہاں سے ایک کار نے اسے پک کیا تھا، اور پھر اسی دن ویڈیو ہٹ گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ میجر احمد نے اسے رپورٹ درج کرانے کے لیے آنے کو کہا تھا۔ ساری بات اس کے سامنے ہی تو ہوئی تھی۔ کڑی سے کڑی ملا کر اسے ساری کہانیاں سمجھ آ گئی تھیں۔ کبھی نہ کبھی وہ یہ بات حیا کے خلاف ضرور استعمال کرے گی، اور شاید اسی لیے اس نے ولید کو اس بارے میں بتایا تھا۔ ولید نے بہت دفعہ وہ ویڈیو مانگنا چاہی، مگر وہ کیسے دے سکتی تھی؟ مگر وہ دن جب ابا کا ایکسیڈنٹ ہوا اور اس سے پچھلے ہی دن اس نے سونیا کے کمرے میں نیٹ استعمال کر کے ولید سے بات کی تھی، اور وہ بضد تھا کہ ارم وہ ویڈیو اسے دے دے تاکہ وہ اسے حیا کے خلاف استعمال کر کے اس زبردستی کی شادی اور ابا کی نظروں سے گرائے جانے کا بدلہ لے سکے، چاہے تو اپنا پارٹ ایڈٹ کر دے۔ اس خیال پہ وہ ایک دم چونکی تھی۔ ہاں، یہ ہو سکتا تھا، وہ اپنا پارٹ ایڈٹ کر سکتی تھی۔ اس کو یہ کام آتے تھے۔ اپنی تصاویر یا ویڈیو وہ ولید کو دینے کا رسک بھی نہیں لے سکتی تھی۔ ریسٹورنٹس اور دیگر جگہوں پر اس نے اپنے کیمرے سے اپنی اور ولید کی ڈھیروں تصاویر اتاری تھیں، مگر اس کو کبھی اتارنے نہ دی اور نہ تصاویر اس کو کبھی بھیجیں۔ وہ تصاویر اس کے لیپ ٹاپ میں ایک پاس ورڈ لاکڈ فولڈر میں محفوظ تھیں۔ اب بھی اس نے خود کو اس میں سے نکال لیا۔ ویڈیو صرف حیا کی رہ گئی۔ ارم اس میں سے غائب ہو گئی، اور وہ ویڈیو ولید کو میل کرنے کے بعد اس نے حیا کے ڈرائیور کے فون سے اسے کال کر کے بتا بھی دیا۔ اس رات ابا کو زخمی حالت میں حیا اور فروخ گھر لائے تھے۔ حیا اس سارے قصے کا الزام ولید کے سر رکھ رہی تھی، مگر اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ ولید ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ بہت مشکل سے 2 روز بعد اسے حیا کا فون استعمال کرنے کا موقع ملا، اور اس نے ولید کی ٹھیک ٹھاک کلاس لینی چاہی، مگر وہ کہہ رہا تھا کہ اس نے کچھ نہیں کیا۔ اس کی گاڑی تو قریب سے گزری تھی جبکہ فرقان اصغر کو چوٹ گرنے کے باعث آئی تھی۔ شاید وہ چکرا کے گرے تھے۔ حیا خواہ مخواہ اسے اس معاملے میں گھسیٹ رہی ہے۔ ارم نے یقین کر لیا۔ اس کے پاس یقین کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، اور آج حیا اس کو فون کر کے بتانا چاہ رہی تھی کہ وہ سب جان گئی ہے۔ اس کی بلا سے اب خود بھگتے سب۔ اس وقت حیا نے اس کا ساتھ نہیں دیا تھا، سو آج ارم بھی اس کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی، یہ طے تھا۔ کپادوکیا کا پراسرار حسن ویسا ہی تھا، مگر ایک دفعہ پھر اس میں اداسیاں گھل چکی تھیں۔ آشیانہ کے مکینوں نے ان کا استقبال اسی گرم جوشی اور محبت سے کیا جو ان کا خاصہ تھا، مگر اس کا دل اداس تھا۔ وہ اسے کچھ بھی بتائے بغیر چلا گیا تھا۔ بار بار واہمے ستا رہے تھے، اضطراب، بے چینی اور فکر مندی۔ دنیا بس ان 3 چیزوں تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔
وہ 2 دن کس کرب میں گزرے کوئی اندازہ نہیں کر سکتا تھا۔ رات میں وہ اسی صوفے پر جس کے عقب میں کھڑکی کھلتی تھی بیٹھ کر اسی طرح رونے لگی، مگر کوئی نہیں آیا جو کہتا کہ وہ پھر اس کے لیے آ گیا ہے۔ بہاریں نیچے پنار کے ساتھ تھی، وہ سامنے ہوتی تو حیا یوں نہ روتی، مگر اکیلے میں اور بات تھی۔ بہارے کے آنے کے بعد بھی وہ اسی طرح بیٹھی رہی، اور جب بیٹھے بیٹھے تھک گئی تو وہیں سو گئی، شاید کہ کوئی اسے اٹھائے، کوئی اس کے سامنے میز پر آ بیٹھے اور ہولے سے اس کا شانہ چھو کر اسے آواز دے، مگر خواب ہر دفعہ پورا نہیں ہوتا۔ صبح اس کی آنکھ کسی شناسا آواز سے کھلی تھی۔ وہ آواز بہت دیر تک اس کی سماعت میں گونج رہی تھی، یہاں تک کہ وہ ایک دم چونک کر اٹھ بیٹھی۔ یہ آواز اتنی مانوس مگر نئی۔ وہ تیزی سے اٹھ کر صوفے کے پیچھے آئی اور کھڑکی کے سامنے سے پردہ ہٹایا۔ کھڑکی کے باہر کسی ہک سے اس کا ونڈ چیم لٹک رہا تھا۔ دور کپادوکیا کے افق پہ طلوع ہوتے سورج کی کرنوں سے اس کے کرسٹل کی پنکھڑیاں سنہری پڑ رہی تھیں، جیسے سونے کی پتنگیں جھول رہے ہوں۔ اسٹیل، کانچ اور لکڑی کے ٹکرانے کی آوازیں، مانوس آواز۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ بے اختیار اس نے لبوں پر ہاتھ رکھ کر جذبات کو قابو کرنا چاہا، مگر آنسو پھر سے ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے تھے۔ وہ آ گیا تھا، وہ کپادوکیا واپس آ گیا تھا اور اس طرح سے اپنی خیریت بتا رہا تھا۔ وہ اب اس کی زبان سمجھنے لگی تھی۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ ونڈ چیم کی ایک لڑی کے ساتھ ایک کاغذ سا بندھا ہے۔ اس نے کھڑکی کا پٹ کھولا اور ہاتھ بڑھا کر کاغذ پکڑا۔ وہ ایک ٹور گائیڈ کے ٹور کا معلوماتی پرچہ تھا۔ اس پر جہان نے خود سے کچھ بھی نہیں لکھا تھا، مگر وہ سمجھ گئی تھی کہ اسے کیا کرنا ہے۔ اسے کل صبح اس ٹور کو لینا ہے، کیونکہ وہیں وہ جہان سے مل سکے گی۔ حیا نے پھر ایک نظر اس پرچے پر بنی تصویر پر ڈالی اور بے اختیار ایک اداس مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیل گئی۔ اگلی صبح ابھی سورج نہیں نکلا تھا اور فجر کپادوکیا پہ قطرہ قطرہ اتر رہی تھی۔ حیا نے کھڑکی کا پردہ ذرا سا سرکایا۔ کیا کپادوکیا کے پہاڑ ابھی تک جامنی اندھیرے میں ڈوبے تھے؟ وہ خود بھی ابھی ابھی نماز پڑھ کر ہٹی تھی۔ پردہ برابر کر کے اس نے وال کلاک کو دیکھا۔ صبح کے 3:30۔ بہاریں ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑی مندی مندی آنکھوں سے خود کو آئینے میں دیکھتی بال برش کر رہی تھی۔ حیا اپنی اجرک کی لمبی قمیص پر عبایا پہن چکی تھی اور اب چہرے کے گرد نقاب لپیٹ رہی تھی۔ حیا، کیا وہ مجھے ڈانٹے گا؟ برش سنگار میز پر رکھتے ہوئے بہاریں نے تشویش سے پوچھا۔ نہیں، میں ہوں نا، وہ کچھ نہیں کہے گا۔ بہاریں نے سر ہلا کر اپنے گلابی پرس سے بینڈ نکالا، بال پونی کی طرح سمیٹے اور پھر بینڈ لگانے سے قبل مڑ کر حیا کو دیکھا۔ اگر میں بال نہ باندھوں تو کیا تم عائشہ کو نہیں بتاؤ گی؟ ہو سکتا ہے میں بتا دوں۔ ویسے اگر تم نے بال کھولنے ہیں تو کھول لو اور اوپر اسکارف لے لو۔ اس مشورے پہ بہاریں نے ناپسندیدگی سے ناک سکیڑی اور اس سے تو پونی بہتر ہے والی نظروں سے حیا کو دیکھتے ہوئے پونی بنا لی۔ آپا، وین آ گئی ہے، فاتح نے باہر سے آواز لگائی۔ حالانکہ وہ اس سے بہت بڑی نہیں تھی، پھر بھی وہ اسے آپا کہتا تھا۔ ہم تیار ہیں۔ وہ جلدی جلدی نقاب کو پن لگاتی بہاریں کا ہاتھ تھامے باہر آئی۔ آشیانہ کے باہر ان کو ٹور کی وین لینے آئی تھی، جس نے انہیں ہاٹ ایئر بیلون تک پہنچانا تھا۔ سارے انتظامات مولود بے نے کروائے تھے، اس لیے انہیں ڈسکاؤنٹ مل گیا تھا۔ ہاٹ ایئر بیلون فجر کے وقت اڑا کرتے تھے۔ 1.5-2 گھنٹے کی فلائٹ تھی، یعنی کپادوکیا کے اوپر اڑ کر سارا خطہ دیکھ کر وہ واپس اتر آئیں۔ وین نے جب انہیں بیلون سائڈ پہ اتارا تو اس وقت فجر تازہ تھی۔ وہ ایک ہائی وے تھی۔ اس کی سائڈ پہ کھلا صاف علاقہ تھا۔ سڑک پہ ان کی قطار کے ساتھ 20 وین کھڑی تھیں۔ بہت سے سیاح ادھر ادھر آ جا رہے تھے۔ وہ بھی بہاریں کا ہاتھ تھامے سڑک سے اتر کر بائیں طرف کے کھلے میدان میں آ گئی۔ وہاں ایک قطار میں ہاٹ ایئر بیلون زمین پر رکھے تھے، یوں کہ ان کی ٹوکریاں سیدھی رکھی تھیں، جبکہ ٹوکری سے نتھی غبارہ بچوں کے پلاسٹک کے ننھے بغیر ہوا کے غبارے کی مانند ایک طرف لڑکا ہوا زمین پہ سجدہ ریز پڑا تھا۔ بڑے بڑے غبارے اور بڑی بڑی ٹوکریاں۔ اب ہم کو کیا کرنا ہے حیا؟ بہاریں کا سوال نامہ شروع ہو چکا تھا۔ مجھے کیا پتا، میں تو خود پہلی دفعہ ہاٹ ایئر بیلون میں بیٹھنے لگی ہوں۔ اوہ، میں بھی پہلی دفعہ بیٹھوں گی، بہاریں چہکی۔ وہ دونوں گائیڈ کے کہنے کے مطابق اپنی ٹوکری میں جا بیٹھی تھیں۔ یہ 5 سے 7 افراد کی ٹوکری تھی۔ اگر خود ارینج کرتی تو 20 افراد کی ٹوکری میں جگہ ملتی، مگر مولود بے کی وجہ سے کھلے کھلے سفر کرنے کی خواہش پوری ہو گئی تھی۔
ٹوکری کے اوپر ایک آڑ نما چھت تھی جس کے اوپر آگ جلانے کا انتظام تھا۔ جب آگ جلتی تو گرم ہوا غبارے میں بھرتی اور اسے اوپر اٹھا دیتی۔ فی الوقت اس کا نیلا اور زرد غبارہ زمین پر بے جان سے ڈھلکا پڑا تھا۔ وہ دیکھو، تب بھی بہارے نے اس کی کوہنی ہلائی۔ حیا نے بے اختیار اس طرف دیکھا جہاں وہ اشارہ کر رہی تھی۔ دور سیاحوں کے درمیان وہ چلا آ رہا تھا، سر پہ پی کیپ، آنکھوں پہ سیاہ گلاسز، ذرا سی بڑی شیو، سفید پوری آستین کی ٹی شرٹ کو کونیوں تک موڑے، نیلی جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ سر جھکائے قدم اٹھا رہا تھا۔ بیگ کندھے پہ تھامے اور ماتھے پہ پٹی نظر نہیں آ رہی تھی۔ ہفتہ تو ہو گیا تھا اس کے آپریشن کو، اب تک اس کی پٹی کھل جانی چاہیے تھی۔ جہان ان کے ساتھ آ کر ٹوکری میں بیٹھا اور حیا کو لگا خوبصورت گھوڑوں کی سرزمین کو اس کی ساری رعنائی واپس مل گئی ہے۔ کیسے ہو؟ وہ جہان کی طرح سامنے سیدھ میں دیکھتی بہت آہستہ سے بولی تھی۔ بہارے ان کے مقابل ہی سر جھکائے بیٹھی تھی۔ باقی کے دو سیاح بھی ٹوکری میں چڑھ رہے تھے۔ ٹھیک ہوں، وہ سامنے دیکھتے ہوئے زیر لب بولا۔ آخری دفعہ سچ کب بولا تھا؟ ابھی 10 سیکنڈ پہلے، جب میں نے کہا کہ میں ٹھیک ہوں۔ حیا نے ذرا سی گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ اسی طرح سامنے دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھ کے قریب کا نشان گلاسز کے سائڈ سے صاف نظر آ رہا تھا۔ اس نشان کے سوا پہلے سے وہ بہتر لگ رہا تھا۔ کیا ہمیں ہی ظاہر کرنا ہوگا کہ ہم تمہیں نہیں جانتے؟ وہ دوبارہ چہرہ سیدھا کیے اسی طرح مدھم سی آواز میں بولی۔ جب تک بیلون اوپر نہیں چلا جاتا تب تک ہاں۔ پائلٹ اب بیلون کے اڑنے کا اعلان کر رہا تھا۔ ٹوکری اطراف اور چھت سے کھلی تھی، سوائے اس چھجے کے جس کے اوپر آگ جلائی جا رہی تھی۔ جیسے جیسے شعلے بڑھتے گئے، گرم ہوا اس بس غبارے تک پہنچنے لگی۔ زمین پہ اوندھے منہ گرا غبارہ ہولے ہولے پھڑ پھڑانے لگا۔ کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ اس دن تم بغیر بتائے اسپتال سے کیوں چلے گئے؟ نہیں، وہ اتنی قطعت سے بولا کہ وہ بالکل چپ ہو گئی۔ گرم ہوا اب ڈھلکتے غبارے کو اڑانے کی صحیح کر رہی تھی۔ جیسے جیسے ہوا کا زور بڑھتا تھا، غبارہ ذرا پھول کر سیدھا ہونے لگا۔ گرم ہوا ٹوکری کے اندر بیٹھے سیاحوں کو نہیں چھو رہی تھی۔ ان کے لیے تو فجر کی تازہ ٹھنڈی ہوا ہر سو چل رہی تھی۔ ان گزرے 2 دنوں میں جب وہ اس کے ساتھ نہیں تھی، اسے بہت سی باتوں کا خیال آیا تھا جو وہ اس سے اسپتال میں نہیں پوچھ سکی تھی۔ معلوم نہیں یہ سوال ہمیں تب کیوں یاد آتے ہیں جب وہ سامنے نہیں ہوتا۔ ایک بات پوچھوں؟ چند لمحے گزرے، اس نے پھر سلسلہ کلام جوڑا۔ بہارے اب سر جھکائے گلابی پرس میں کچھ تلاش کر رہی تھی۔ ہاں پوچھو۔ غبارہ اب ہوا سے پھول کر عین اس کے سر کے اوپر تھا۔ تم نے روہیل سے پیسے کیوں منگوائے تھے؟ اب تک وہی اسے وضاحتیں دیتی آئی تھی، اور اب جہان کی باری تھی۔ کچھ اکاؤنٹس کا مسئلہ تھا، نکلوا نہیں سکتا تھا، سو روہیل سے لے لیے، پھر واپس بھی بھجوا دیے تھے۔ ایک اور بات بتاؤ، کیا تمہیں واقعی میرا پردہ کرنا برا لگتا ہے؟ میں نے کب کہا کہ برا لگتا ہے؟ وہ دونوں دھیمی آواز میں باتیں کر رہے تھے۔ میں نے تو یوں ہی ایک بات پوچھی تھی، اگر مجھے پتا ہوتا کہ ارم سن رہی ہے تو میں ایسا کبھی نہیں کرتا۔ اور تم نے مجھے برگر کنگ میں اس لیے بلایا تھا تاکہ میں تمہیں پاشا بے کے ساتھ دیکھ لوں۔ ہاں، مگر میں چاہتا تھا کہ تم میرا مسئلہ سمجھو، نہ کہ مجھے برا سمجھو۔ مگر تم کسی کو جہنم میں بھیجتے ہوئے کہاں کسی کی سنتی ہو؟ وہ سن گلاسز کو اتار کر سامنے گریبان میں اٹکائے ہوئے بولا۔ حیا نے خفگی سے سر جھٹکا۔ بس ایک بات پکڑ لی تھی اس نے، اب ساری زندگی دہراتا رہے گا۔ بہارے گل، وہ اب سرد لہجے میں پکارتا اس کی طرف متوجہ ہوا۔ بہارے نے سر اٹھایا، پھر تھوک نکلا۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ تم نے میری بات کیوں نہیں مانی؟ میں نے کیا کیا ہے؟ بہارے منہ بسورتے ہوئے بولی۔ تم حیا کے ساتھ کیوں آئی ہو؟ میں اور حیا کپا توکیا دیکھنے آئے ہیں، ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا کہ تم ادھر ہو۔ کیا تم ہمارے لیے ادھر آئے ہو؟ کہہ کر اس نے تائیدی نگاہوں سے حیا کو دیکھا۔ حیا نے ازبات میں سر ہلایا۔ صبح ہی اس نے بہارے کو یہ بیان رٹوایا تھا۔ تم ہمیشہ میرے لیے مسئلے کھڑے کرتی ہو، تمہیں اندازہ ہے کہ تمہاری بہن کتنی پریشان ہے؟ برہمی سے اسے جھڑکتا اب وہ جہان نہیں عبد الرحمن لگ رہا تھا، یا پھر ترکی پہ پہلے دنوں کا جہان۔ اگر تم نے مجھے ڈانٹا تو میں ٹوکری سے نیچے کود جاؤں گی، وہ ناراضگی سے ایک دم بولی۔ حیا کا گویا سانس ہی رک گیا۔ بہارے، اس نے اسے منع کرنا چاہا۔ یہ تو بہت اچھا ہوگا، شاباش، کودو، میں انتظار کر رہا ہوں۔ وہ ٹیک لگا کر بیٹھا اور کلائی پر بندھی گھڑی دیکھی۔ بہارے خفا خفا سی کھڑی ہوئی
اور ٹوکری کی منڈیر پہ دونوں ہاتھ رکھ کر نیچے جھانکا، پھر مڑ کر ان دونوں کو دیکھا۔ جہان مت کرو۔ حیا کا دل کانپ اٹھا، وہ اٹھنے لگی مگر جہان نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا۔ تم درمیان میں مت بولو۔ ہاں تو بہار خانم میں انتظار کر رہا ہوں، جلدی کودو، میرا وقت ضائع مت کرو۔ ان کی طرف دوسرے سیاح قطعاً متوجہ نہ تھے، وہ اپنی تصاویر میں مشغول تھے۔ بہار منڈیر پر ہاتھ رکھے جھکی، زمین کو دیکھا جو 6-7 فٹ دور تھی، اور پھر ایک دم دھپ سے آ کر واپس بیٹھ گئی۔ عائشہ گل کہتی ہے خودکشی حرام ہے، منہ پھلائے وہ خفا خفا سی بولی۔ حیا کی اٹکی سانس بحال ہوئی، یہ چھوٹی بلی بھی نا۔ میں تمہیں اچھی طرح سمجھتا ہوں، جہان نے سر جھٹکا اور گردن پھیر کر ٹوکری سے باہر دیکھنے لگا۔ کپاتوکیا کی چاند سی سرزمین دکھائی دے رہی تھی، پہاڑ، میدان، عجیب و غریب ساخت کے نمونے جن کا بیان الفاظ میں ناممکن تھا۔ تمہیں کس نے بتایا روہیل کے ولیمے کا؟ اسے اچانک یاد آیا، دیرین کیو کے زیر زمین شہر میں جہان نے ذکر کیا تھا۔ جب تم اس سے فون پہ بات کر رہی تھی تو میں وہیں تھا، میرا خیال ہے کہ وہ واپس آ چکا ہے اپنی بیوی کو لے کر۔ جہان نے آئیبرو سوالیہ انداز میں اٹھائی۔ حیا نے اسے دیکھتے ہوئے اثبات میں سر ہلایا۔ اس کی آنکھ کے قریب کا لگا نشان دیکھ کر اسے تکلیف ہوتی تھی۔ ہم روہیل کے ولیمے تک واپس پہنچ جائیں گے نا جہان؟ ہاں حیا، شیور، بس 2 دن مزید لگیں گے کپاتوکیا میں، پھر مجھے یہاں سے جانا ہے۔ پھر کہاں جاؤ گے تم؟ یہاں سے انقرہ، وہاں ایک کام ہے، پھر وہاں سے ایک چھوٹا سا گاؤں ہے ترکی کے بارڈر پہ، ادھر جانا ہے، پھر ادھر سے شام۔ تو انقرہ سے ڈائریکٹ شام چلے جاؤ۔ انقرہ اور شام کا بارڈر نہیں ملتا حیا۔ بارڈر سے کیوں جاؤ گے؟ ایئرپورٹ سے چلے جاؤ۔ اپنی تئی اس نے اچھا خاصا مشورہ دیا تھا۔ جہان نے گردن موڑ کر تعصب بھری نگاہ سے اسے دیکھا۔ میڈم، ایئرپورٹ پر پاسپورٹ دکھانا ہوتا ہے اور میں ادھر اللیگل ہوں، بارڈر کراس کر کے آیا تھا رات میں، ایسے ہی واپس جاؤں گا۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سنسنی خیز لہر دوڑی۔ تم غیر قانونی طریقے سے سرحد پار کر کے جاؤ گے؟ اس نے دبی آواز میں دہرایا۔ وہ دونوں اپنی زبان میں باتیں کر رہے تھے۔ مجھے قانون کی پاسداری پہ کوئی لیکچر مت دینا، مجھے اسی طرح واپس جانا ہے۔ شام کے لیے ترکوں کا ویزا درکار نہیں ہوتا، مگر پاسپورٹ دکھانا پڑتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر کب جانا ہے؟ ابھی نہیں، کل بتاؤں گا۔ مطلب ہم بارڈر تک ساتھ جائیں گے؟ حیا، ہم انقرہ تک ساتھ گئے، یہ بہت ہے، تم اب ادھر آ کر کیا کرو گی؟ وہ جیسے اکتا گیا۔ ہماری بات ترکی تک ہوئی تھی، ڈیل ہوتی ہے بس، ہم بارڈر تک ساتھ جائیں گے۔ ویسے تم تو صرف کپاتوکیا دیکھنے آئی تھی نا؟ اس کے انداز پر حیا کا دل چاہا کہ وہ کہے نہیں، ہرگز نہیں، مگر انا ہر دفعہ آڑے آ جاتی تھی۔ ہاں، اور اب تمہاری وجہ سے میں زیادہ دن کپاتوکیا میں رہ بھی نہیں پاؤں گی، اس لیے اسے میرا احسان سمجھو، وہ بے نیازی سے شانے اچکا کر بولی۔ ہاں، میں نے یقین کر لیا۔ ویسے یہ جگہ دیکھ کر بتاؤ، دنیا کا سب سے خوبصورت شہر کون سا ہے؟ اسلام آباد۔ آف کورس، وہ مسکرا کر بولی۔ تم دونوں کیا باتیں کر رہے ہو؟ بہارے یقیناً ان دونوں سے بور ہو کر پنار کو مس کرنے لگی تھی۔ انسان کا ازل سے ابد تک کا مسئلہ، اسے اپنی تعریف کرنے والے ہمیشہ سے ہی اچھے لگتے ہیں۔ میں آتا ہوں تمہارے پاس بہارے۔ پھر وہ حیا کی طرف مڑا۔ اسے کچھ مت بتانا، غلطی سے بھی نہیں۔ فکر نہ کرو، مجھے راز رکھنے آتے ہیں۔ جہان نے ایک نظر اس کو دیکھتے ہوئے تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ وہ ایک نظر بہت اپنی اپنی سی تھی، جیسے وہ دونوں شریک راز تھے، اپنے تھے، رازوں کے اپنائیت اسے بہت اچھا لگا تھا۔ تمہیں لگتا ہے میں بہت کم عقل ہوں، وہ اسی خوشگوار موڈ میں کہنے لگی، اور تمہیں یہ بھی لگتا ہے کہ میں تمہاری باتیں سمجھ نہیں سکتی، مگر یو نو واٹ جہان، تم یہ بات ماننا ہی نہیں چاہتے کہ تمہاری بیوی تم سے زیادہ اسمارٹ ہو سکتی ہے۔ روانی میں تمہاری بیوی کب اس کے منہ سے نکلا اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ جہان اس سارے میں پہلی دفعہ مسکرایا۔ میری بیوی جتنی بھی اسمارٹ ہو، مجھ سے 2 قدم پیچھے ہی رہے گی۔ ویسے آپ کا پاؤں کیسا ہے؟ میرے پاؤں کو کیا ہوا، بالکل ٹھیک تو ہے، اس نے شانے اچک کر کہا۔ اس کا پاؤں اتنا ہی درد کرتا تھا جتنا پہلے دن کر رہا تھا، مگر وہ ظاہر ہونے دے یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ جہان نے مسکرا کر سر جھٹکا اور اٹھ کر بہارے کے ساتھ خالی جگہ پہ جا بیٹھا۔ جہان، اسے مت ڈانٹنا، میں اسے لے کر آئی ہوں۔ حیا، تمہیں معلوم ہے تم کب بہت اچھی لگتی ہو؟ وہ جو بولے جا رہی تھی ایک دم رکی، آنکھیں ذرا سی حیرت سے پھیلیں۔ کب؟ جب تم خاموش رہتی ہو۔
حیا کے ہونٹ بیج گئے، وہ چہرہ موڑ کر خاموشی سے ٹوکری کے پار دیکھنے لگی۔ وہ دونوں اب دھیمی آواز میں اپنی زبان میں باتیں کر رہے تھے۔ بیلون اب بجداری کے عین اوپر ہوا میں کسی کشتی کی طرح تیر رہا تھا۔